اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وشواس کیا اللہ پر اور اچھے اچھے کام کرتے رہے اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، تو ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف، ڈر اور ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا۔ Indeed, those who believe and do good deeds and establish prayer and give zakah, they will have their reward with their Lord, and there will be no fear concerning them, nor will they grieve۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رنج اور غم اور ٹینشن، ڈپریشن، اس سے بچنے کے لیے 4 اسٹیپ بتائے ہیں، 4 چیزیں۔ دیکھیے، انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ سکون ملے، آرام ملے۔ پیسے بھی انسان کس لیے کماتا ہے؟ کہ میں اور میرے بچے سکون کے ساتھ جئیں، پیسفل لائف ہو، ہماری ہیپی لائف ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں کہا تھا کہ اگر غلط طریقے سے خوشی حاصل کرنے کی کوئی کوشش کرے گا، اب کوئی زہر کھا کر کے زندگی حاصل کرنا چاہے تو اسے زندگی مل نہیں سکتی، وہ چاہے جتنا زہر کھا لے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستہ بتاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ ڈرگس لیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا بے حیائی اور برائی کے کاموں میں جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ وہاں جا کر کے سکون ملے گا، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پی کر کے، کھا کر کے جب تک اس نشے میں رہتے ہیں تب تک تو وہ ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ نشہ ختم ہوتا ہے پھر سے وہ نشہ اور لینا پڑتا ہے، پھر سے شراب پینی پڑتی ہے، پھر سے اسموکنگ کرنی پڑتی ہے، تو وہ چیز ان کی لائف برباد کر دیتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلا اسٹیپ سکون کی طرف، ایمان، وشواس، بلیو اللہ پر کہ وہی ہمارا مالک ہے، اسی نے ہمیں پہلے بھی ہمارے ساتھ اچھا کیا، آگے بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، یہ یقین ہونا اللہ تعالیٰ پر۔ دوسرا، نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے۔ کوئی نفع ہوا تو بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا، کوئی نقصان ہوا تو بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مر کے پھر تو اسی کے پاس جانا ہے۔ تو پہلا اسٹیپ ہے ایمان، ایمان کے بغیر سکون نہیں۔ اچھا، ایمان جو ورڈ ہے نا، اس کا روٹ جو ہے امن سے آتا ہے، امن، اور امن کا مطلب ہوتا ہے پیس، سکون، اطمینان۔ اس کے اپوزٹ خوف ہوتا ہے، خوف جس کے معنی ڈر اور فیئر کے ہوتے ہیں۔
تو جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں ڈر ہوگا، خوف ہوگا. جہاں ایمان ہوگا وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ عمل الصالحات. ایمان لا کر کے کفر والے کام کریں گے، غلط کام کریں گے تو سکون نہیں ملے گا. اس کے اکارڈنگ آپ کو عمل کرنا پڑے گا. نیک کام، اچھے کام، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، پوری سوسائٹی کے لیے، پوری دنیا کے لیے اچھا سوچنا اور اچھا کرنا، تبھی جا کر کے سکون مل سکتا. اس لیے کہ جو دوسروں کو سکون پہنچائے گا اللہ تعالیٰ بدلے میں اسے سکون پہنچاتا. جو دوسروں کے ساتھ برائی کرے گا، یہ دنیا کا اصول ہے. تیسرا رول کیا ہے؟ اقام الصلاۃ. نماز قائم کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے یہاں پہ، سلام پھرتے لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو نماز میں سکون نہیں ملتا. لیکن وہی جن لوگوں کو، اچھا ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے، معلوم نا آپ کو. اب جس آدمی کو شراب کا لت لگ گیا ہو نا، ایڈکشن ہو، اسے اگر آپ دودھ دیجئے گا تو نہیں لے گا، بولے گا نہیں مجھے وہی چاہیے. کیوں؟ اسے عادت لگ گئی ہے غلط چیز کی. اسی طرح سے اگر کسی کو نماز کا، قرآن کا، نیکی کا، ذکر کا، اس کا مزہ اور چسکا جس کو بولتے ہیں نا، ایڈکشن، اگر لگ جائے تو دنیا کی کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی. اسی میں مزہ آتا ہے. آپ دیکھیے گا جو لوگ نئے نئے اسلام لاتے ہیں نا، کیا قرآن لے لے کے آنکھ سے لگا لگا کے روتے ہیں. ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل اس امت کا فرعون، اس کا بیٹا جب ایمان لے آیا، اکرمہ، وہ قرآن آنکھ پہ لگا کے کہتا تھا کلام ربی، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. میرے رب کی بات ہے، کتنی خوبصورت بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں نا اوٹی چلے جائیں گے تو سکون مل جائے گا، اور فلاں بیچ پہ چلے جائیں گے تو سکون مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی، دل کی ٹھنڈک اور سکون کہاں رکھی گئی ہے؟ نماز میں رکھی گئی. اور آپ سجدے میں جائیے، اٹھنے کا دل نہیں کرتا. کسی کو اگر تجربہ کرنا ہو تو کر کے دیکھے. کیوں؟ سجدے میں انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور چوتھی چیز اس میں بتائی گئی ہے وَآتَوُا الزَّکَاۃَ. زکوٰۃ دیتا ہے. یہ سود کے اپوزٹ ہے. سود میں کیا ہوتا ہے؟ انسان دوسرے کو لوٹتا ہے، اور زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی دولت ضرورت مندوں کو دیتا ہے، ان کو خوشی پہنچاتا ہے، ان کی نیڈ پوری کرتا ہے. تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہاں دیکھیے کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے. ایک طرف ایک انسان اپنے مالک کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اللہ کا، نماز قائم کر کے، نیکیاں کر کے. دوسری طرف زکوٰۃ اور صدقات، خیرات دے کر کے، دان دے کر کے لوگوں کے بھی کیا کر رہا ہے؟ ضرورتیں پوری کر رہا ہے، انہیں بھی خوش کر رہا ہے. تو بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ دو کام، لہم اجرہم عند ربہم. جو کر رہے ہیں یہ کام، ان کا پورا پورا بدلہ اور ریوارڈ ان کے رب کے پاس پریزروڈ ہے. کوئی اسے لے نہیں سکتا، گھٹا نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا. اور اس کے بعد ولا خوف، فیئر لیس لائف ہے ان کی. ولا ہم یحزنون، اور ان کو کوئی غم اور ٹینشن نہیں ہوگا. یہ آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں. آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جو انسان ایسا صدقہ دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ملے، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. اور کہا جائے گا ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. آج تو تمہارا دن ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا. تو اس پوری آیت کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟
دنیا اور آیت میں سکون، ذہنی پیس آف مائنڈ اور پیس آف سول کے لیے یہ 4 اسٹیپ یاد رکھیے، اپنے بچوں کو بھی بتائیے، گھر میں بھی بتائیے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 کیا ہے؟ اچھے عمل، نیک کام، اور نمبر 3 نماز، نمبر 4 دوسروں کو دینا۔ لینے میں خوشی نہیں ہے، دینے میں۔ اور میں آپ کو کئی بار ریسرچ بتا چکا ہوں کہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے دماغ سے 3 طرح کے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو ہیپینس ہارمونز کہا جاتا ہے جن کو، جس میں ایڈرنلین ہے اور کون آکسیٹوسن، ہاں ایک اور ہے ہاں ڈوپومائن۔ تو یہ 3-4 طرح کے کیمیکلز نکلتے ہیں آپ کے جسم سے جو آپ کو سکون اور خوشی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا آج اس کو سائنس کیا کر رہی ہے؟ پروف کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس اصول پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔